السلام علیکم۔ یہ کتاب سنو تم ستارے ہو تمہیں چمکنا ہے جہاں میں، علی شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے اور بہت ہی موٹیویشنل کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک بہترین ٹاپک ہے کامیابی کا فلسفہ۔ انسان فطرتاً کامیاب ہونا چاہتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ خواب بھی دیکھتا ہے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت بھی کرتا ہے۔ آج اگر آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ کہے گا کہ کامیاب ہونا۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ تو پھر صرف 10% لوگ ہی کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں اور 90% لوگ کیوں ہمت ہار دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ صرف 10% لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور 90% لوگ ہمت ہار دیتے ہیں۔ 90% لوگ جو ہمت ہار دیتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ میں نے یہ خواب ہے میرا، میں نے یہ حاصل کرنا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے، اس لیے وہ ہمت ہار دیتے ہیں۔ وہ اپنی مشکلات، کیونکہ کامیاب آج بھی جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، رکاوٹیں دیکھی ہیں، لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں، مستقل مزاجی سے اپنی محنت کرتے رہے ہیں تو آج وہ کامیاب ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے وہ لوگ 90% انہیں بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد کے ساتھ غیر سنجیدگی کی وجہ سے ہمت ہار دیتے ہیں۔ جب ان کو مشکلات آتی ہیں تو وہ مشکلات کی وجہ سے ہمت ہار دیتے ہیں اور اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کا فلسفہ سوچ پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ زندگی کے کسی حصے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں آپ اگر ناکام ہو جائیں تو ناکامی یہ نہیں، حقیقی معنوں میں ناکامی تو یہ ہے کہ آپ اس ناکامی کی وجہ سے ہمت ہار دیں اور دوبارہ کوشش نہ کریں۔ ہر شخص آج جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں انہوں نے بھی ناکامیاں دیکھی ہیں، مشکلات دیکھی ہیں، لیکن انہوں نے کوشش کر کے پھر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیکن اگر آپ ناکام ہوتے ہیں اور ہمت ہار دیتے ہیں تو اصل ناکامی یہ ہے۔ اصل ناکامی یہ نہیں کہ آپ ناکام ہوئے اور آپ نے دوبارہ کوشش کی، پھر ناکام ہوئے، پھر کوشش کی اور ایک دن آپ کامیاب ہو گئے، تو یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ سورۃ 3 آیت نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ خالق و رازق، تمام جہانوں کا رب، جو اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں انسان کے بہترین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے کو ہم انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، جب رب کائنات نے انسان کو بنایا ہی بہترین اور اسے تمام مخلوقات پر برتری بھی عطا کر رکھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنی آدم کے لیے رکاوٹوں سے نہ نکالے، رکاوٹوں سے راستے نہ نکالے، اسے مایوس چھوڑ دے؟ ہم اپنی تمام سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا مقصد سست ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنی سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہیں، قسمت کو ٹھہراتے ہیں کہ بس میری تو قسمت میں ناکامی لکھی تھی، اسی لیے ہم ناکام ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سوچ دی، عقل شعور دی، خواب اور پھر بتایا کہ اس کے لیے دنیا آخرت میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ انہیں یوں ہی نہیں ملی ہوتی، انہوں نے سخت محنت اور تگ و دو کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں
کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں، یا یہ کہ آپ بہت ذہین ہوں؟ کہ خواب دیکھنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ضروری یہ نہیں کہ آپ کے پاس مالی وسائل زیادہ ہوں یا آپ بہت ذہین ہوں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے مقصد کے ساتھ سچے ہیں؟ کیا آپ اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، آپ اس سے کم پہ کبھی سوچ نہ سکیں۔ جب تک ہمارے پاس آپشن موجود ہوتی ہیں، ہمارے مقصد تو ہم بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اس مقصد کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس اس مقصد کے علاوہ دوسرے آپشن بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو یہ کام کر لوں گا، اگر ڈاکٹر نہ بنا تو انجینئر بن جاؤں گا، انجینئر نہ بنا تو کوئی اور کام ٹیچنگ کر لوں گا، اگر ٹیچنگ بھی نہ ملی تو پھر مزدوری کر لوں گا۔ تو ہم ایک مقصد کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ آپ دنیا بھر کی سکسیس سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کامیاب بننے کے لیے آئیڈیل حالات نہیں ملے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، کسی کے لیے راستے ہموار نہیں تھے، انہیں بھی مشکلات آئی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی مستقل مزاجی محنت اور مقصد سے سچی لگن کی بدولت اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔